بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کے بعد جب نماز فرض کی گئی تو مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا جو قبلہ قرار دیا گیا وہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا۔ بیت المقدس گزشتہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا تھا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے رہے۔ لیکن طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ اس طریقے سے رکھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ شریف بھی آ جایا کرتا تھا اور رخ بیت المقدس کی جانب بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز کی ادائیگی کی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اپنی اس خواہش کے اظہار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف چہرہ اپنا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تو قرآن کریم میں آیہ مبارکہ نازل فرما دی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ محبوب آپ کی رضا کی خاطر ہم قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ عصر کی نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ادا فرما رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے کہ 2 رکعت کی ادائیگی کے بعد حکم نازل ہوا کہ اب آپ کا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حالت میں صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب تشریف لے گئے، تو 2 رکعت بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز کی ادائیگی فرمائی، اور باقی 2 رکعت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز کی ادائیگی فرمائی۔ مسجد ذو قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ وہ جو پہلا قبلہ ہے وہ انہوں نے علامتی طور پہ رکھا ہوا ہے، اب اس طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو عرض کرنے کا مقصد تھا اس گفتگو کا وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے کل کی نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ تو جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو ان یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیسا دین ہے کہ اس میں قبلہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کا جواب دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں دیا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کچھ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اب شور مچائیں گے، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان لوگوں نے اصل میں دین کی روح کو نہیں سمجھا۔ دین کی روح یہ ہے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جب اللہ حکم دیں گے کہ مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں حکم ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اب اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے کہ کھانا پینا بند کر دو، حالانکہ ابھی 1 منٹ پہلے کھانا پینا جائز تھا، اور جب افطار کا وقت آ گیا تو پھر حکم آ گیا کہ آپ پھر کھاؤ پیو۔ تو یہ دین کی اصل روح ہے، یہ دین کا اصل مزاج ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔